الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک معصوم بچی کا حسرتناک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے اپنے زمانہ جہالیت کی آپ بیتی سنائی اور اس کا حسرتناک نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ناواقف تھے، ہمیں کچھ خبر نہ تھی، پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی پیاری اولاد کو خود اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری ایک بہت ہی پیاری بچی تھی، میں جب بھی اس کو بلاتا وہ دوڑ کر میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا، آگے آگے میں تھا اور وہ میرے پیچھے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گہرا کنواں تھا۔ جب میں اس کنویں کے قریب پہنچا تو رک گیا، لڑکی بھی میرے قریب آ گئی۔ پھر یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا۔ معصوم بچی کنویں میں چیختی رہی اور بڑی درد بھری آواز میں مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ، یہ اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد بھری داستان سنی تو دل بھر آیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ایک صحابی نے ان کو برا بھلا کہا کہ تم نے خواہ یہ دردناک آپ بیتی سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا نہیں، ان سے کچھ نہ کہو، ان سے کچھ نہ کہو، ان پر جو مصیبت پڑی ہے یہ اس کا علاج پوچھنے آئی ہے۔ پھر انہی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں میاں، ایک بار پھر تم اپنی آپ بیتی سناؤ۔ صحابہ نے دوبارہ اپنی دردناک آپ بیتی سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال تھا، روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر ان سے کہا، تم اسلام لے آئے ہو تو اس کی برکت سے زمانہ جہالیت کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ اب اچھی کام کرو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی بے گناہ اور بے بس بچیاں اس ظلم اور صفاقی کا نشانہ بنیں، اور کتنے دنوں تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں زندہ دفن ہوتی رہی۔ اگرچہ اس دور میں بھی کچھ رحم دل خدا ترس انسان ضرور تھے جو لڑکیوں کو اس ظلم اور بربریت سے بچانے کے لیے اپنی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن یہ انفرادی کوششیں اس ہولناک رسم کو ختم نہ کر سکی۔ اسی طرح قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا حسرتناک واقعہ سناتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں گھر سے باہر سفر میں گیا ہوا تھا، میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں جیسے تیسے اس کو چند روز تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے لرز اٹھتی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس آیا، معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ ہوا تھا اور بعد آئی گئی ہوگی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی، یہاں تک کہ کافی بڑی ہوگی۔ خدا کا کرنا، کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا،
ماں نے یہ سوچا آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور ماں نے اس کو بلایا۔ شامت اعمال کچھ دیر کے بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، نہایت خوبصورت بنی سوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ پدری محبت جاگ اٹھی ہے، خون کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا نیک بخت یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے، اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں بے اختیار بچی کو گلے سے لگایا۔ ماں نے اس کو بتایا کہ تیرے باپ ہیں۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر وہ تو کچھ ایسی خوش ہوئی، ابا ابا کہتی اس کا منہ سوکھتا تھا، اور جب ابا ابا کہہ کر دوڑ کر آتی میں اسے گلے لگا کر عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار اور محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی، مگر اس کو دیکھ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا، مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنا ہوگی۔ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی، میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، میرے تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا، اور میں نے بیوی سے کہا بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بنا سوا کر تیار کیا۔ بچی خوشی سے چہک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہے۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو۔ بچی کودتی پھاندتی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی، معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور پوچھتی ہے ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باد اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر۔ گڑھا کھودتے ہوئے میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا، ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی ابا جان، میرے ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، ابا آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہیں؟ میں بہرا اندھا اور گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی تو رحم نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کرنے کے لیے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو روا ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا خدا اس پر رحم کھائے گا۔ اسلام آیا، اسلام نے قتل اولاد کی تمام ظالمانہ رسموں سے اپنے معاشرے کو پاک کیا، اور خدا کے پیارے بندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں۔ پروردگار ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کے ساتھ پیار محبت اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔